الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ وعم نوالہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، لائق صد احترام حضرات علماء کرام، معزز مہمانان مکرم، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت میں سال کی انتہا مدارس عربیہ کے اعتبار سے چل رہی ہے اور مدارس کے سالانہ جلسے اس دور میں ہر روز 1 2 3 جلسے ہو رہے ہیں۔ ان جلسوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، مدارس کا جلسہ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے تحت یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ چونکہ علماء کرام دور و دراز سے اسٹیج پر رونق افروز ہیں، میں اپنا سبق ان حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا کو وجود ملا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک دنیا کے آخری سانس اور آخری دم تک 2 چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ رہا ہے، 2 چیزیں آپس میں متصادم رہی ہیں، ابھی تک ہیں، اور یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز خیر ہے، دوسری شر ہے، ایک چیز سچ ہے، دوسری جھوٹ، ایک حق ہے، دوسری باطل۔ حق و باطل کی معرکہ آرائی، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ، اچھائی برائی کی لڑائی،
یہ اول دن سے جب سے دنیا کا آغاز ہوا اس وقت سے شروع ہو چکی ہے، اب تک چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے ہمیں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سب سے پہلے انسان، تمام انسانوں کے ابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دو۔ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس لعین کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کس نے روکا؟ ابلیس لعین نے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلاتے ہوئے جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ میری خلیق میں، میری فطرت میں جھکاؤ نہیں ہے، مٹی کے اندر جھکاؤ ہے۔ آپ ماچس کی تیلی جلاؤ، اس کی لو اوپر کو جاتی ہے، گھر کا چراغ روشن کرو، اس کی لو اوپر کو جاتی ہے۔ آپ ہاتھ کے پریشر سے مٹی کا ڈھیلا آسمان کی طرف پھینکو، جب تک ہاتھ کا پریشر رہے گا مٹی کا ڈھیلا آسمان کی طرف جاتا رہے گا، بلا آخر وہ پلٹ کر جھک کر زمین پر آ گرے گا، چونکہ مٹی کی فطرت میں جھکاؤ ہے، آگ کی فطرت میں جھکاؤ نہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے ابلیس لعین نے اپنی عقل چلائی، منطق پیش کی، فلسفہ سنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا طوق پڑا رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ابلیس لعین کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ اس کے باوجود ابلیس کی جرأت دیکھو، ہمت دیکھو، اللہ رب العزت کے سامنے ایک درخواست پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، تو نے مجھے میرے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، لیکن اب مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک میں جو چاہوں کروں، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ یہ درخواست اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دی، اللہ رب العزت نے یہ درخواست قبول کر لی اور فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ اس آیت کریمہ سے
اس بات کا مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ابلیس لعین کی درخواست کو قبول کر سکتا ہے اور کی ہے تو اللہ اپنے مانگنے والے کو محروم نہیں کر سکتا. اللہ مانگنے والے کو دے گا. اللہ رب العزت نے ابلیس لعین کی درخواست کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ابلیس لعین کی جرأت دیکھو, اس کی ہمت دیکھو, اللہ کے دربار میں ہے. اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے, راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے, البتہ اس کی درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے. اب وہ اللہ کے سامنے اپنے عزائم, اپنے مقاصد بیان کرتا ہے. میں قیامت تک رہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ وہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ میں تیری عظمت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں تیرے بندوں کا اغوا کروں گا, ان کا اپہرن کروں گا, ان کو بہکاؤں گا, ان کو اکساؤں گا, غلط راستے پر لگاؤں گا, تیرے ناشکرے بناؤں گا. اے اللہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے موقع کو گنواؤں گا نہیں, حملہ کروں گا. کیسے حملہ کرے گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. جب بھی مجھے موقع ملا میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ, میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, میں کچھ بھی کروں گا لیکن تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا. یہ ابلیس لعین ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کھڑا ہوا ہے, جو اللہ کے سامنے اپنے عزائم مقاصد بیان کرتا ہے. میں یہ کام کروں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, تیرا جادو سب پر چلے گا لیکن میرے مخلص مومنین بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا. جس پر تیرا جادو چلے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ, میں ضرور تجھ سے اور تیری راہ پر چلنے والوں سے جہنم کو بھر کے رہوں گا. آپ دیکھیے ابھی دنیا کا آغاز ہے, دنیا کی ابتدا ہے اور حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو چکی ہے. سچ اور جھوٹ کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے. اچھائی برائی کی لڑائی شروع ہو چکی ہے. آج ابلیس اپنے کام سے غافل نہیں. ابلیس کے چیلے چپاٹے یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی دوست کے لباس میں ملبوس ہو کر آتے ہیں, کبھی دین میں رکاوٹ بن کر کے آتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس کے چیلے چپاٹے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا سَيَجِيءُ فی آخر الزمان اقوام, اے لوگوں آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے تکون وجوہہم وجوہ الآدمیین, ان کی شکل و صورت بالکل آدمیوں کی طرح ہوگی. وقلوبہم قلوب الشیاطین, ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے. امثالت بآب الزواری, ان کا مزاج خوخار بھیڑیوں کی طرح ہوگا. لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ, ان کے دلوں میں سچی ہمدردی, اخوت, محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. صفاقون للدماء, ان کا وجود
زمین پر جھگڑے فساد کا باعث ہوگا. لا یزعون قبیحا، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ تنہائیوں میں ہر قسم کا گناہ کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایسے لوگ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیسے لوگ کہ جن کے چہرے آدمیوں کی طرح، جن کے دل شیطانوں کے، جن کے مزاج بھیڑیوں کی طرح، جن کے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے، اخوت و محبت نہیں ہے، جو زمین پر جھگڑے فساد کے باعث ہوں، جو تنہائیوں میں ہر قسم کا گناہ کرے. اے اللہ کے حبیب، اگر ایسے لوگ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہم کیسے پہچانیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بتلائی، ان کی پہچان بتلائی. اے مسلمانوں سنو، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی وَإِنْ حَدَّثُوكَ كَذَّبُوكَ، وہ جب تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. جب وہ تم سے بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی پہچان یہ ہے وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولیں گے. آج کا مسلمان جن کے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، جن کے بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے حالات یہ ہیں وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد یتباعد عنہ الملک من نتن میل ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمتوں کے فرشتے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس بندے سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں. اب اس کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے جو اس سے نماز چھڑوا دیتا ہے، جو اس سے گناہ کراتا ہے، جو اس سے والدین کی نافرمانی کراتا ہے، جو وہ شراب کا عادی بنا دیتا ہے، جو گالی گلوچ پر اتار دیتا ہے، جو مدارس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو علماء کے خلاف بلوانا شروع کر دیتا ہے. اب شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی اذا حدث کذب، جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانتوں میں خیانت کریں گے. وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کریں گے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، گالی گلوچ کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی پہچان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی صبیہم عارم، ان کے بچے انتہائی بدتمیز ہوں گے. وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ، ان کے نوجوان عیاش ہوں گے. وَشَيْخُهُمْ لَا يَأْمَرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، ان کے بوڑھوں کی غیرت ختم ہو جائے گی، نہ اچھائی کا حکم کریں گے نہ برائی سے روک سکیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جب تمہارے معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے کہ لوگ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، امانتوں میں خیانت کرنے لگے، وعدہ خلافی کے عادی ہو جائیں، گالی گلوچ پر اتر آئیں، بچے بدتمیز ہو جائیں، نوجوان عیاش ہو جائیں، بوڑھوں کی غیرت ختم ہو جائے،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یاد رکھنا تمہارا معاشرہ اپنے وقار سے اتنی تیزی کے ساتھ گرے گا، الاعتزاز بہم ذل، جہاں بھی عزت کی تمنا لے کر جاؤ گے ذلیل و خوار، وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقْرٌ، دنیا کے طالب لوگوں کی طرف فقر و فاقہ دوڑے گا جب وہ قرآن سے دور ہوں گے، جب وہ علماء کی دعاؤں سے دور ہوں گے، جب وہ ماں باپ کے نافرمان بنیں گے، جب ناپ تول میں کمی بیشی کریں گے، جب سود کا کاروبار ہوگا، تو تمہارے معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے گی، اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، لوگ دوستوں کو سینے سے لگائیں گے اور باپ کو دھکے دیے جائیں گے، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، لوگ ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں جھگڑیں گے، وَقَالَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْسَلَهُمْ، اور جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم کا سب سے گھٹیا انسان شرابی ہو، عیاش ہو، جواری ہو، سٹے باز ہو، ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، علماء کرام کو بری نظر سے دیکھتا ہو، مدارس کی کوئی حیثیت اس کے نظر میں نہ ہو، قرآن سے دور ہو، نماز سے دور ہو، ایسا انسان مسجد کا ذمہ دار بن جائے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگ اس کا اکرام بھی کریں گے، اسلام کی وجہ سے اکرام نہیں کریں گے، اس وجہ سے اس کی عزت، اس کا احترام کریں گے کہ اگر ہم نے اس کا احترام نہ کیا تو کسی مقدمے میں پھنسا دے گا۔ آج کل ہر جگہ پر دیکھیے 95% لوگ مسجدوں کے ذمہ دار ایسے بنے بیٹھے ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہیں، جن کا کاروبار سودی کاروبار ہے، جو لون پر کام کرتے ہیں، جو اپنے عیاشی میں اترے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتہائی غلط جا رہا ہے، ہمارے علماء اپنے اسٹیجوں سے، مسجدوں کے امام اپنے منبروں سے، مدارس کے اساتذہ اپنے طلبہ کے ذریعے اچھائی برائی کی تمیز بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپوں کو شرم نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب تمہاری بیویاں عزت دار ہو جائیں اور مائیں بے عزت ہوں، جب تمہارے دوست تمہیں محبوب ہو جائیں اور تم اپنے باپ کو دھکا دو، جب تمہاری مسجدوں میں ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے جھگڑے ہونے لگے، جب قوم کا فاسق و فاجر انسان مسجدوں کا ذمہ دار ہو، تو پھر تمہارے معاشرے میں یہ بات عام ہوگی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب عام ہوں گی، یہ نحوست ہوگی اس چیز کی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ وَلُبِسَ الْحَرِيرِ وَاتُّخِذَتِ الْقَيِّنَاتُ وَالْمَعَازِفِ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر اس امت کی رہنمائی کی،
ہمارے دلوں سے قرآن، حامل قرآن اور مدرس قرآن، ان کی عظمت، ان کا وقار ہٹ گیا، نکل چکا ہے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے کی تعریف صحابہ کے مجمع میں کی ہے۔ جہاد کرنے والے صحابہ، بھوکے رہنے والے صحابہ، اپنا مال قربان کرنے والے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم تنکاریہ